بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو اردو کی جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم قواعد کی مشق کریں گے۔ ہمارا سوال نمبر 3 ہے کہ الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیے۔ یہ پیج نمبر ہمارا ہے 13، اردو کاروان اردو جماعت سوئم، صفحہ نمبر 13 ہے، اور قواعد میں ہمارے پاس سوال ہے کہ ہم نے الفاظ کو متضاد سے ملانا ہے۔ الفاظ متضاد سوال سب سے پہلے آتا ہے کہ الفاظ متضاد ہوتے کیا ہیں؟ تو بیٹا الفاظ متضاد سے مراد ہے الٹ الفاظ، یعنی جو بھی آپ کو لفظ دیا جائے گا اس کا الٹ کیا ہوگا، یا پھر الفاظ کی ضد کیا ہوگی، یا الفاظ کے متضاد کیا ہوں گے۔ جیسے اب آپ کے سامنے لفظ ہے دیہاتی، تو دیہاتی کا ہمیشہ متضاد کیا ہوتا ہے؟ شہری، کہ اگر ایک شخص گاؤں میں رہتا ہے تو دوسرا شہر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ متضاد ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں خوش، تو خوش کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ ناخوش، یعنی ناراض، تو ایک خوش ہے تو دوسرا ناخوش ہے، آپ یہاں پر ناراض بھی لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے کڑوا، تو کڑوا کا مطلب کڑوا کا متضاد کیا ہوگا؟ کڑوا کا مطلب ہوتا ہے جو کھانے میں اچھا نہ لگے نا، ذرا کڑوا سا لگے، تو اس کا متضاد کیا ہے؟ میٹھا، یعنی جتنا کڑوا ہوگا اتنا دوسری طرف ہمارا متضاد کیا ہوگا؟ میٹھا۔ اور چوتھا لفظ ہے خاص، تو خاص کا متضاد کیا ہے؟ عام۔ اور اصل کا متضاد کیا ہوگا؟ نقل، جسے کاپی کہتے ہیں نا۔ تو مہمان، آخری لفظ ہمارا ہے مہمان، تو مہمان کا متضاد کیا ہے؟ میزبان۔ اچھا، مہمان اور میزبان کون ہے؟ میزبان وہ ہوتا ہے جس کے گھر مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے میں اگر آپ کے گھر دعوت پر آؤں تو پھر آپ میرے میزبان ہوں گے اور میں آپ کی مہمان۔ تو اسی طرح پیارے بچوں ہماری سرگرمی نمبر 4 ہے کہ دیے ہوئے رنگین الفاظ کی جمع بنا کر جملے لکھیے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمیں رنگین الفاظ دکھائی دے رہے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو لفظ دکھائی دے رہا ہے تحفہ، اور دوسرے جملے میں آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے عادت، یہ کیا ہے؟ یہ رنگین ہے، یعنی کہ سرخ لفظ لکھے گئے ہیں۔ ہم باقی سارا کالے رنگ سے لکھا گیا، بلیک ہے، لیکن یہ سرخ رنگ سے لکھے گئے ہیں۔ تو ہم نے یہ جو سرخ رنگ سے لکھے گئے ہیں، ہم نے ان کی جمع لکھنی ہے، اور پھر ہم نے عبارت کو جمع کے مطابق اس جملے کو دوبارہ تحریر کرنا ہے۔ یعنی دیے ہوئے رنگین الفاظ کی جمع بنا کر جملے لکھیے۔ میں نے اپنے دوست کو تحفہ دیا، تو اس جملے کو تحریر کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تحفہ کی جمع پتہ ہونی چاہیے۔ تحفہ کی جمع کیا ہے؟ تحفے۔ تو پھر ہم اس جملے کو دوبارہ کیسے تحریر کریں گے؟ میں نے اپنے دوست کو تحفے دیے۔ اب بیٹا یہاں پر دیا لفظ ہے نا، تو جب ہم نے تحفہ کی جگہ جمع لکھا ہے تحفے، تو اس ظاہری بات ہے ساتھ یہ دیا جو ہے یہ دیے میں تبدیل ہو گیا، یعنی کہ یہاں تو ایک تھا نا، تو اس لیے دیا تھا، اب یہاں پر جمع ہے، تحفے ہے، زیادہ دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہاں پر دیے آئے گا۔ میں نے اپنے دوست کو تحفے دیے۔ تو بیٹا اس طرح آپ نے الفاظ کو جمع میں تبدیل کر کے آپ نے جملے کو بھی دوبارہ سے جمع میں تبدیل کرنا ہے، اور پھر جو اس میں تبدیلی آئے گی آپ نے اس کے ساتھ اس لفظ کے ساتھ اس جملے میں جو الفاظ کی تبدیلی اور بھی میسر ہوگی آپ وہ بھی کریں گے۔ جیسے پیارے نبی کی عادت اچھی تھی، تو اس میں لفظ ہمارے پاس رنگین کون سا ہے؟ عادت، تو عادت کی جمع کیا ہے؟ عادات۔ کیا جمع ہے؟ عادات۔ پیارے نبی کی عادات اچھی تھیں۔ اب بیٹا یہ تھی لفظ ہے، تھے چھوٹی یہ تھی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واحد ہے، تو جب عادت کی جمع ہم لکھ رہے ہیں عادات، تو پھر ظاہری بات ہے عادات جو ہے وہ جمع میں آ جائے گا، تو تھی بھی جمع میں تبدیل ہو جائے گا، تو کیا لکھیں گے ہم؟ تھیں۔ پیارے نبی کی عادت اچھی تھی، پیارے نبی کی عادات اچھی تھیں۔ اسی طرح ہمارا تیسرا جملہ ہے کہ ہم نے اسکول میں بات کی، تو رنگین لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ بے الف با تے بات، تو بیٹا بات کی جمع کیا ہوتا ہے؟ باتیں، بے الف با تے یہ نون گنا باتیں۔ تو اس جملے کو ہم دوبارہ کیسے تحریر کریں گے؟ بات کی جمع کیسے بنائیں گے؟ جیسے ہم نے اسکول میں بات کی، تو بات کی جمع باتیں ہوگی، تو کی بھی ہم جمع لکھیں گے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسکول میں باتیں کیں، کیا ہے؟ ہم نے اسکول میں باتیں کیں، تو بیٹا کاف یہ نون گنا کی۔ اور ایک اور آپ کے لیے معلوماتی بات ہے بیٹا، اسکول اور یہاں لکھا ہوا ہے اسکول، یہ دونوں ہی لفظ درست ہیں، ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، اسکول لفظ بھی بولا جاتا ہے اور اسکول لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا چوتھا جملہ ہے میرے دل میں خیال آیا، تو بیٹا خیال کی جمع کیا ہوگی؟ خیال واحد ہے یعنی ایک ہے، جب زیادہ خیال ہوں گے تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ خیالات۔ خیال کی جمع کیا ہوگی؟ خیالات۔ اسی طرح آیا کی جمع کیا ہوگی؟ آئے۔ تو اس جملے کو ہم دوبارہ سے کیسے جمع میں تبدیل کریں گے؟ میرے دل میں خیال آیا،
میرے دل میں خیالات آئے، یعنی کہ ایک سے زیادہ خیال آیا ہے تو ہم اسے خیالات بولیں گے، اور ہم اس جملے کو لکھیں گے خیالات آئے، یعنی میرے دل میں خیالات آئے۔ اسی طرح ہمارا آخری جملہ ہے ہم نے چیز کھائی، تو چیز جو لفظ ہے یہ واحد ہے، اب ہم نے اس کو جمع میں تبدیل کرنا ہے، تو چیز کی جمع کیا ہوگی چیزیں، تو چیزیں کھائی، تو کھائی کی جمع کیا ہوگی کھائیں، تو بیٹا ہم نے چیزیں کھائیں، حمزہ یہ نون گنا، ہم نے چیزیں کھائیں، کاف الف کھا حمزہ یہ نون گنا، ہم نے چیزیں کھائیں۔ پیارے بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آخری جملہ کیا تھا، ہم نے چیزیں کھائیں، ہم نے چیزیں کھائیں۔ تو پیارے بچوں اسی طرح جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے الفاظ کو متضاد سے ملایا، آپ نے الفاظ کو متضاد سے ملانا ہے، اور دوسرا آپ نے ان واحد الفاظ کے جو رنگین الفاظ ہیں ان کو جمع میں تبدیل کر کے ان جملوں کو جمع میں تبدیل کر کے دوبارہ تحریر کرنا ہے۔ پیارے بچوں جن کے پاس بکس موجود نہیں ہیں کرونا کے باعث وہ ان سوالات کو یعنی کہ الفاظ متضاد کو اور ان الفاظ یعنی کہ واحد کے جمع میں تبدیل کیے گئے جملوں کو آپ نوٹ بک پر خوش خط تحریر کریں گے۔ تو پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔